بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب نکاح میں، اور کتاب نکاح میں بھی 20 مسئلے لمبے چوڑے آگے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم اس میں سے 2 مسئلے پڑھیں گے، 18واں مسئلہ اور 19واں مسئلہ۔ 18واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی کا کوئی رشتہ مانگنے آیا تھا، لڑکی والوں نے بھی اس کے ساتھ ہاں کر دی، پھر اس لڑکی کا ہم رشتہ مانگ سکتے ہیں یا ہم رشتہ نہیں مانگ سکتے؟ تو مصنف صاحب تو اس کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ بھائی رشتے کی ہاں کرنا یہ نکاح تو نہیں ہے، لہذا اس کا رشتہ مانگ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کراہت کے قائل ہو جائیں۔ تو یہ 18واں مسئلہ مزید ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ 19ویں مسئلے میں یہ ہے کہ وہ عورت جو آپ کی دایا تھی، یعنی جس نے آپ کا جو ہے کیا ہے وہ جنم کے وقت آپ کو جنم دلایا، یا وہ عورت جس نے آپ کو پالا ہے، وہ دایا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے آپ کو پالا ہے، تو ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ ہے، کیونکہ دایا اور پالنے والی گویا کے اس 18واں مسئلہ تحرم الخطبۃ، حرام ہے رشتہ مانگنا بعد اجابت الغیر، جب غیر کی اس لڑکی نے یا لڑکی والوں نے ہاں بول دیے، منہا یعنی اس ہاں کرنے والی لڑکی کا رشتہ مانگنا دوبارہ کسی اور کے لیے حرام ہے۔ خوب منہا، خود اس لڑکی سے آپ رشتے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کی زوجہ بن جائیں، اور من وکیلہا، یا اگر اس لڑکی نے کسی کو وکیل بنایا تھا تو اس وکیل سے بھی اس کا رشتہ مانگ نہیں سکتے ہیں، اور ولیہا، یا اگر بچی جو ہے چھوٹی ہے یا بے سمجھے تو اس کے ولی سے بھی اس کا رشتہ نہیں مانگ سکتے۔ کیوں؟ لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا ہے، لا یخطب احدکم، تم میں سے کوئی ایک رشتہ نہ مانگے، رشتہ مانگنے نہ جائے، علی خطبت اخی ہے، جس لڑکی کا رشتہ آپ کا بھائی لے کر آیا ہے، شادی نہیں کی، یعنی جس نے رشتہ لیا ہے، فإن نہیں ظاہر فی التحریم، اور فرماتے ہیں لا یخطب نہیں ہے، اور جو ہے کیا ہے جناب علم اصول میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ نہیں حرام پر دلالت کرتی ہے، بس ایک تو نہیں ہے اس وجہ سے یہ رشتہ نہیں مانگے، دوسرا وَلِمَا فِيهِ، اگر آپ یہ رشتہ مانگیں گے تو من ایذاء المومن، اس میں گویا کہ آپ نے ایک مومن کو تکلیف دی، اور اس کے بعد وہ اثارت شہنا، اور گویا کہ آپ ایجاد کر رہے ہیں دشمنی کو، المحرم، اور دشمنی کو ایجاد کرنا بھی حرام ہے، تو نتیجے میں فیحرم، یہ رشتہ مانگنا بھی حرام ہوگا۔ یہاں فیحرم ما، ہر وہ کام حرام ہے کان وسیلۃ الی الدشمنی، جو دشمنی کا وسیلہ بنتا ہو۔ ولو رد لم تحرم اجماعا، لیکن اگر پہلے رشتے والے کو ٹھکرایا گیا، لڑکی والوں نے کہا جاؤ بھائی اپنی شکل دیکھیے، اس منہ کو اٹھا کے آئے ہو ہمارے پاس رشتہ مانگنے کے لیے، لم تحرم، تو پھر اس لڑکی کا آپ جا کے رشتہ مانگے، حرام نہیں ہے اجماعاً۔ ولو انتفل امران، لیکن رشتہ مانگنے کے لیے ایک پارٹی گئی، لڑکی والوں نے نہ ہاں کیا ہے نہ کیا ہے، فظاہر الحدیث، تو بھی رسول اکرم کے حدیث سے ظاہر یہ ہے التحریم ایضاً، کہ پھر بھی رشتہ مانگنا حرام ہے، کیونکہ رسول اکرم نے کہا کہ خطبہ پر خطبہ کرنا، اس میں ہاں اور نہ کی بات ہی نہیں تھی، تو اس حدیث کے مطابق حرام ہے ایضاً، یعنی جیسے ہاں کی صورت میں حرام تھا، لیکن لم نقف علی قائل بہی، حدیث سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے حرام ہونا، لیکن ہمیں کوئی واقفیت نہیں کہ کوئی عالم دین بھی اس کو حرام کہے، جب لڑکی والوں نے پہلے لڑکے والوں کے ساتھ ہاں یا نہ نہیں کی ہے۔ ولو خالف و خطب، اگر اس بیوقوف نے شریعت کے حکم کی مخالفت کی، یعنی ایک لڑکی کا رشتہ طے ہو چکا تھا، اس کو رشتہ مانگنے نہیں جانا چاہیے تھا، مخالفت کر کے یہ گیا، وہ خطب، اور اس نے رشتہ بھی کر لیا، وہ عقد، اور اس نے نکاح بھی کر لیا، صح، تو یہ نکاح اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ وَإِنْ فَعَلَ مُحَرَّمًا، اگرچہ اس نے رشتہ مانگ کر یہ فعل حرام کیا ہے، اذ لا منافات بین تحریم الخطبۃ و صحت العقد، اس لیے کہ رشتے مانگنے کا حرام ہونا اور عقد کے صحیح ہونے میں کوئی ٹکرا نہیں ہے۔ وکیل، اب اوپر والا قول تھا کہ حرام ہے رشتہ مانگنا،
یہ قیل کہہ رہا ہے تکرہ الخطبۃ، یہ رشتہ مانگنا مکروہ ہے، یعنی ایک لڑکی کسی اور کے ساتھ ہاں کر چکی ہے، مکروہ ہے۔ کیوں بھائی؟ بعد اجابت الغیر، جبکہ غیر کے ساتھ یہ لڑکی ہاں کر چکی ہے، من غیر تحریمن، اس کا رشتہ مانگنا حرام نہیں ہے۔ لأصالۃ الاباحت، ہم شک کرتے ہیں کہ وہ لڑکی جس کی منگنی کسی کے ساتھ ہو چکی ہے اس کا رشتہ مانگنا مباح ہے، یعنی اصالۃ الاباحت کہتی ہے کہ مباح ہے۔ دوسری دلیل وعدم سیرورتها بالاجابت، اگر اس عورت نے رشتے کی ہاں بھی کر دی تو ہاں کرنے سے وہ زوجہ، اس کی بیوی تو نہیں ہوتی ہے۔ ولعدم ثبوت الحدیث، اور یہ نبی کریم والی حدیث بھی ثابت نہیں ہے، جیسے کہ حدیث نہیں ان دخول، جیسے کہ ایک اور بھی مشہور ہے کہ اگر آپ کا بھائی کوئی معاملہ کر رہا ہے تو آپ اس میں مداخلت نہیں کرو، وہ نہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ رشتے مانگنے والی بھی جو ہے حدیث ثابت نہیں ہے۔ وہذا اقوا، شہید ثانی فرماتے یہ جو دوسرا قول ہے یعنی یہ رشتہ مانگنا حرام نہیں ہے، یہ قوی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْاجْتِنَابُ طریق الاحتیاط، اگرچہ احتیاط کا راستہ یہ ہے کہ جس لڑکی کا کہیں رشتہ ہو چکا ہے اس کو دوبارہ کوئی اور جا کے رشتہ نہ مانگے۔ ھذا کلہ فی الخاطب المسلم، یہ سب کی سب باتیں وہاں ہیں جب پہلا رشتے مانگنے والا کیا تھا؟ مسلمان تھا۔ اما ذمی، اگر کسی کافر ذمی نے کسی مسلمان لڑکی کا جا کے رشتہ مانگا، حالانکہ اس کو مانگنا ہی نہیں چاہیے، جا کے مانگا، پھر مسلمانوں نے بھی جو ہے کیا ہے قبول کر لیا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر ذمی کس کا رشتہ مانگے گا؟ اذا خطب ذمیہ، اس نے کافر ذمیہ کا جو ہے رشتہ مانگا تھا اور اسلام نے کسی طریقے سے اجازت دی کہ آپ بھی ذمی کا رشتہ مانگ سکتے ہو، تو لم تحرم خطبۃ المسلم للذمیہ، تو مسلمان کے لیے حرام نہیں ہے کہ وہ جا کے اس سے ذمیہ کا رشتہ مانگے، قطعاً 100% یہی ہے۔ کیوں؟ للاصل، ہم شک کرتے ہیں کہ ذمیہ کا رشتہ مانگ سکتا ہے جبکہ اس کا ذمی بھی رشتہ مانگ رہا ہے، اصالت العدم کہہ رہی ہے کہ حرام نہیں ہے، وہ عدم دخول ہی فی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس نہیں میں داخل نہیں ہوا جو کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ تم رشتہ نہیں مانگو، کس پر؟ علی خطبت اخی، اپنے بھائی کا رشتہ، کافر تو بھائی نہیں ہوتا ہے، تو نتیجے میں کافر نے رشتہ مانگا ہے تو بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اب ہم 19ویں مسئلے کی طرف۔ یکرہ العقد، مکروہ ہے نکاح کرنا علی القابلۃ، دایا کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کون سی دایا؟ المربیہ، جس نے آپ کی تربیت کی ہے، یعنی ہر دائی کے ساتھ نکاح مکروہ نہیں ہے بلکہ وہ دائی جس نے آپ کو جنم دلایا اور آپ کی تربیت کی، لنہی عنہ، اس لیے کہ اس عقد سے نہیں کی گئی ہے، فی عدت اخبار، بہت ساری احادیث میں، المحمولۃ علی الکراہۃ، جن احادیث کو حمل کیا گیا ہے کس پر؟ کراہت پر۔ بھائی کیوں؟ نہیں تو حرام پر دلالت کرتی ہے، کہتے ہیں بھائی پھر کچھ احادیث کہتی ہے دایا کے ساتھ شادی کر سکتے ہو، جمع بینہا، ان نہیں والی احادیث کو ہم جمع کرتے ہیں، وہ بین ما، اور ان احادیث کو جمع کرتے ہیں جو دلالت کرتے ہیں صحیح صریحاً کلیئر طور پر علی الحل، کہ یہ نکاح کرنا جو ہے کیا ہے وہ حلال ہے، تو دونوں میں ہم کراہت کا جو ہے کیا ہے وہ نتیجہ نکالیں گے۔ وکیل تحرم، اور ایک قول کہتے ہیں نہیں یہ نکاح کرنا حرام ہے، کیوں؟ عملاً بظاہر، نہیں، ہم نہیں کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے۔ ولو قبلت، اگر ہم جو ہے کیا ہے جناب ان احادیث کو قبول کریں، یا اگر ہم اس حرمت کو جو ہے کیا قبول کریں، نہیں معاف کرنا، ولو قبلت، یا یوں کہیں ولو قبلت، اگر اس عورت نے اس کو جنم دلایا ہے لیکن ولم تربے، اس کو پالا نہیں ہے، تو او بالعکس، یا جو ہے کیا ہے پالا ہے لیکن جنم نہیں دلایا، تو لم تحرم قطن، پھر تو یہ عورت حرام اس بچے پر نہیں ہوگی۔ پالنے سے مراد کیا ہے؟ پالنے میں معتبر کیا ہے؟ مسماہا، جس کو معاشرے میں کہیں کہ بھائی اس لڑکے کی فلاں عورت نے تربیت کی ہے، عملاً بالاطلاق، عمل کرتے ہوئے اطلاق پر، کیونکہ حدیث میں بھی آئے کہ مربیہ کے ساتھ شادی نہیں کرو، تو مربیہ کے دن، وقت، مدت شریعت نے معین نہیں کی، بلکہ شریعت نے مطلقہ جو تمہاری پالنے والی ہے، یعنی جس کو معاشرہ کہتا ہے کہ اس لڑکے کو اپنی ماں نے نہیں پالا بلکہ فلاں عورت نے پالا ہے، تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ وقضا، بھائی جیسے خود دایا مربیہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یکرہ العقد علی بنتہا، اس کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا، کیوں؟ لأنہا، اس لیے کہ یہ دایا کی بیٹی بے منزلت اختہ ہی،
اس لڑکے کے بہن کی جگہ پر ہے، کما ان القابلت جیسے دایا بے منزلت ہی اس لڑکے کے ماں کی جگہ پر ہے، لورودہا معہا اس لیے کہ اس دایا کی بیٹی کا بھی ذکر دایا کے ساتھ آیا ہے بعض احادیث میں، یعنی وہ حدیث کیا کہتے ہیں، نہ دایا کے ساتھ شادی کرو نہ دایا کی بیٹی کے ساتھ شادی کرو۔ وکان علیہ اور ضروری تھا مصنف پر ان یذکرہا وہ دایا کی جو ہے بیٹی کو بھی ذکر کرتا، الا انہو سوائے اس کے کہ لا قائل ہونا کوئی بھی قائل نہیں ہے ہونا کتاب نکاح میں بالمنع کہ دایا کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کرو، حدیث میں ہے دایا کی بیٹی، فتویٰ میں کوئی ایسی فتویٰ نہیں آئی۔ وقضا یکرہو اور اسی طریقے سے مکروہ ہے، اب یہ مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے، اس پر دقت کرنی ہے، ان یزوج ابنہ کوئی مرد اپنے بیٹے کی شادی کرائے، بنت زوجت ہی اپنی بیوی کی بیٹی سے، مرد اپنے بیٹے کی شادی کرائے اپنی بیوی کی بیٹی سے، بھائی یہ کیسے ہوگا؟ مرد کی بیوی کی بیٹی تو اس لڑکے کی جو ہے کیا بہن ہو جائے گی۔ وہ ایسا تصور کرتے ہیں کہ لڑکے کی ماں اور ہے، لڑکی کی ماں کوئی اور ہے جو پہلے شادی شدہ تھی، اس نے پہلے شوہر سے ایک لڑکی کو جنم دیا تھا، پھر آگے اس مرد کی جو ہے کیا وہ بیوی بنی ہے، اور اس مرد کی پہلے کوئی بیوی تھی جس سے اس کو بیٹا تھا، اب اس مرد کا بیٹا اس عورت کی اگلے شوہر والی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، یعنی کہتے مکروہ ہے کہ وہ ایسے شادی کرے، بعد لیکن وہ لڑکی جو پیدا ہوئی ہے بعد مفارقت ہی اس مرد نے اس عورت کو جدا کر دیا تھا، لأمہا اس لڑکی کی ماں کو، وقضا اور اسی طریقے سے مکروہ ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی کرے کس کے ساتھ، ابنت امت ہی اپنے کنیز کی بیٹی کے ساتھ، کذالک البتہ وہ تب جب کنیز کو اس نے نکال دیا بیچ دیا پھر جا کے اس نے بیٹی کو جنم دیا، لنہی انہو اس لیے کہ اس قسم کی شادی سے نہیں کی گئی ہے، ان الباقر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام سے، معللاً در حالی کے علت بیان کی گئی ہے اس روایت میں، بأن اباہو اس لڑکے کا باپ، لہا اس لڑکی کے لیے، بے منزلت الاب حقیقی باپ تو نہیں ہے لیکن اس لڑکی کے ماں کا شوہر رہ چکا ہے، گویا کہ اس لڑکی کا باپ ہے۔ وَقَضَا یکرہو تزویج ابنت ہی یہاں تک تو تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی کرانا مکروہ ہے، یہاں پر ہے پھر مکروہ اپنے بیٹی کی شادی کرائے لے ابنہا بیوی کے بیٹے کے ساتھ، کذالک وہ بیٹا جو اس کے جدا کرنے کے بعد اس عورت نے پیدا کیا ہے، وہ روایت شاملۃ لہما روایت جو ہے کیا ہے وہ شامل ہے لہما بیٹے اور بیٹی دونوں کو، کیوں؟ لأنہ فرضها فی تزویج ولدہ لولدہا لأنہ اس لیے کہ شان یہ ہے فرض و روایت میں فرض کیا ہے، یا فرض المصنف اگر مصنف کی طرف چلی جائے، ٹھیک ہے، لیکن جو روایت میں یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کی بیوی کی اولاد سے شادی نہ کرے، ولد بیٹے کی معنی میں نہیں ہوتا ہے بلکہ اولاد کی معنی میں ہوتا ہے، تو پھر وہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو شامل ہو جاتا، فلو فرض المصنف کذالک اگر مصنف اس کو ایسے فرض کرتا کان اشمل تو یہ عبارت زیادہ شامل ہو جاتی، زیادہ اس کا جو ہے کیا ہے وہ دائرہ وسیع ہو جاتا، اما لو ولدتھا لیکن اگر یہ عورت اپنی بیٹی کو جنم دے کر پھر آ کے اس مرد کے ساتھ شادی کرتی قبل تزویج ہی اس مرد کی شادی سے پہلے بیٹی جنی ہے، فلا کراہت تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ لعدم نہیں اس کے لیے کوئی نہیں آئی، وہ انتفاع العلت بھی اس میں موجود نہیں ہے کہ بھائی یہ مرد اس عورت کا جو ہے کیا ہے وہ گویا کہ باپ ہے، وَأَنْ يَتَزَوَّجَ بِذَرَّةِ الْأُمْ مَعَ غَيْرِ الْأَبْ لَوْ فَارَقَهَا الزَّوْجُ عجیب غریب باتیں ہیں کہ یہ لڑکا اپنی ماں کی جو ہے کیا ہے جناب وہ سہیلی جو کہ مثلا کسی مرد کی 2 بیویاں تھیں، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی، اس عورت نے آ کے دوسرے مرد سے شادی کی، دوسرے مرد سے بیٹا پیدا ہوا، اب اس مرد کی جو دوسری بیوی تھی اس کو بھی اس نے طلاق دی، تو یہ لڑکا اپنے ماں کے شوہر کے بیوی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اس کو ہم سندھی میں تو پہاج بولتے ہیں، اردو کا کیا لفظ ہے اگر ہے کسی کے ذہن میں تو وہ خود اپنے ذہن میں لے آئے، مع غیر الاب یعنی وہ عورت اس کے باپ کی بیوی نہیں ہے بلکہ کسی اور کی بیوی ہے، لو فارق الزوج
اگر شوہر جو ہے کیا اس کو جدا کر دیتا ہے، طلاق وغیرہ دے دیتا ہے۔ روایت زرارہ عن الباقر علیہ السلام، اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے زرارہ نے روایت نقل کی، قال، امام نے فرمایا، ما احب لرجل المسلم، میں نہیں چاہتا کسی مسلمان مرد کے لیے ان یتزوج ذرتن کانت لامہ، میرے خیال میں ساگن بولتے ہیں یا سوتن بولتے ہیں، اپنی ماں کے اس سوتن کے ساتھ شادی نہ کرے، غیر ابی ہے، جو کہ اس کے باپ کی بیوی نہیں تھی، اگر باپ کی بیوی ہے اس کے ساتھ تو شادی کرنا حرام ہے۔ وہ شامل، کہتی یہ جو قول ہے امام کا یہ شامل ہے، لما اذا کان تزوج ذالک الغیر قبل ابی ہے و بعدہ، کہ بھائی اس دوسرے بندے نے اس کے باپ سے پہلے شادی کی تھی یا اس کے باپ کے بعد شادی کی تھی۔ تو یہ 19واں مسئلہ تھا، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم 20واں مسئلہ پڑھ کر ان 20 مسائل کو ختم کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔